بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہ میں مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 10۔ گزشتہ سبق میں اس میں مورب کی دو اقسام منصرف اور غیر منصرف کی تعریف اور اس کے ساتھ اسباب صرف میں سے پہلی قسم عدل کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں اسباب صرف کی دوسری قسم وصف کے بارے میں پڑھیں گے، تو کتابوں کی طرف دیکھیں۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العلمية اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غير منصرف وان صارا اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية واربع في قولك مررت بنسبة 4 منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية۔ بہرحال وصف فلا يجتمع مع العالمیت اصلا، بس جمع نہیں ہوتا عالمیت کے ساتھ بالکل، وشرط ہو اور اس کی شرط ان يكون وصفا في اصل الوضع کہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو۔ فاسود و ارقم، پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں۔ وان صارا اسمین للحیۃ، اگرچہ ہو چکے یہ دونوں سام کے نام، لإصالتهما فی الوصفیت، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے۔ واربع فی قولک، اور آپ کے قول میں اربع، آپ کے اس قول یعنی مررت بنسبت 4، اس میں یہ اربع جو موجود ہے منصرف، یہ منصرف ہے، مع انہ صفت ووزن الفعل، باوجود یہ کہ اس میں وصف بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اصل میں وصفیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تشریح۔ اما الوصف، یہاں سے اسباب صرف کی دوسری قسم وصف کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وصف کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، تعریف کرنا۔ اصطلاح میں وصف 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی تو یہ کہ ایک وہ جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل عالم، اب اس میں عالم وصف ہے اور اپنے مطبوع میں علم والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کو صفت عارضی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یعنی دوسرے معنی کے لیے جو آتا ہے وصف، تو وہ جو ایسی پوشیدہ ذات پر دلالت کرے جس میں کسی وصفی معنی کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے احمر، ہر سرخ رنگ کے ساتھ متصف چیز پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس طرح اسود، ہر سیاہ رنگ کے ساتھ متصف چیز پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو غیر منصرف کا سبب دوسرا وصف بن سکتا ہے، یعنی جو دوسرے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور پہلے معنی کے لیے جو وضع کیا گیا ہے یعنی اپنے مطبوع کے معنی پر جو دلالت کرے گا، تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا۔ ولا يجتمع مع العلمیت اصلا، وصف علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے کہ وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ کہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسی ذات پر جو کہ پوشیدہ ہو، جبکہ علمیت ذات معین پر دلالت کرتا ہے، چونکہ یہ دونوں متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، 2 متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا غیر منصرف نہیں بن سکتا جس میں وصف اور علمیت جمع ہوں۔ پھر وصف کی بھی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 وصف اصلی اور نمبر 2 وصف عارضی۔ وصف اصلی وہ ہے جب سے واضح نے اس کو وضع کیا ہو تو اس میں وصف کا لحاظ کیا ہو، جیسے اسود اور ارقم، تو واضح نے وضع کرتے وقت اسود کو کالے رنگ کے لیے وضع کیا، یعنی اس میں وصف اصل وضع کے اعتبار سے موجود ہے، جبکہ ارقم، اس طرح جو ارقم ہمارے پاس ہے یعنی کالے اور سفید داخل اس کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے؟ غیر منصرف، اس لیے کہ اس میں ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا سبب وصف ہے، اگرچہ بعد میں یہ دونوں یعنی اسود اور ارقم سام کے نام بن گئے اور ان دونوں میں پھر اسمیت غالب ہو گئی، لیکن پھر بھی ان میں وصف اثر وضع کے اعتبار سے موجود ہے،
تو اس لیے یہ دونوں غیر منصرف ہیں. دیکھیں وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، یعنی اصل میں وصف موجود ہے، اصل وضع کے اعتبار سے وصف ان میں موجود ہے، اس لیے اگرچہ بعد میں یہ دونوں سام کے نام بھی ہو گئے، یعنی اس میں اسمیت بھی غالب ہو گئی، پھر بھی یہ ہمارے پاس غیر منصرف ہی مستعمل ہوں گے. پھر دوسری قسم ہمارے پاس وصف عارضی، وہ ہے جب واضح نے اس کو وضع کیا ہو تو اس وقت اس میں وصفیت والا معنی نہیں تھا، لیکن بعد میں استعمال کی وجہ سے اس میں وصفیت والا معنی پیدا ہوا ہے، جیسے اربع. تو یہ وصف کے لیے وضع نہیں ہے کیونکہ اس میں یعنی اربع میں تعین ہے اور وصف میں ابہام ہوتا ہے، اور تعین اور ابہام ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتا، لیکن بعد میں استعمال کی وجہ سے اس میں وصفیت والا معنی پیدا ہوا ہے، جیسے مررت بنسوۃ اربع. تو یہاں پر اس میں وصف والا معنی پایا جائے لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے اس میں وصف والا معنی موجود نہیں تھا. تو وصف اصلی اس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اربع اسماء عدد میں سے ہے، اعداد میں سے، اور عدد میں سے ایک معین عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اربع 3 سے اوپر کو اور 5 سے نیچے کامل عدد ہے، اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور اس میں وصفی معنی بالکل بھی موجود نہیں کیونکہ یہ ذات معین کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ذات مبہمہ کے لیے اس کی وضع نہیں کی گئی. اور ہم نے پڑھ لیا کہ وصف میں وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، لیکن کتاب میں جو مثال موجود ہے مررت بنسوۃ اربع، اس مثال میں نسبت موصوف ہے اور اربع اس کے لیے صفت ہے، تو اس میں وصفی معنی پایا گیا ہے عارض استعمال کی وجہ سے. تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں ایسی عورتوں کے پاس سے گزرا جو کہ 4 والی صفت کے ساتھ متصف تھی، لیکن پھر بھی یہ اربع منصرف ہوگا کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے اس میں وصف والا معنی موجود نہیں تھا. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي كزينب. ثم المعنوي ان كان ثلاثيا ساكن الاوسط غير اعجمي يجوز صرفه وتركه لاجل الخفة ووجود السببين كحند والا يجب منعه كزينب وسقر وما وجورا. والتانيث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. اما التانیث بالتاء، بہرحال تانیث جو کہ تا کے ساتھ ہو، فشرط ہو بس اس کی شرط یہ کہ ان یکون علما کہ وہ علم ہو، جیسے طلحہ، وکذالک المعنوی اور اس طرح معنوی بھی جیسے زینب. ثم المعنوی پھر معنوی ان کان ثلاثیا اگر وہ ثلاثی ہو، ساکن الاوسط درمیان والا حرف ساکن ہو، غیر عجمی غیر عجمی ہو، یجوز صرف ہو و ترک ہو، تو اس کا منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. لاجل الخفت، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے، کمی کے پائے جانے کی وجہ سے، وجود سببین اور 2 سببوں کے موجود ہونے کی وجہ سے، کہند جیسا کہ ہند، والا یجب منعہ اور اگر یہ 3 باتیں نہ ہو تو پھر واجب ہے اس کا منع صرف پڑھنا، غیر منصرف پڑھنا، جیسے زینب وسقر دوزخ ایک تپے کا نام ہے، وجور یہ ایک جگہ کا نام ہے. والتانیث بالالف المقصورۃ اور تانیث جو کہ الف مقصورہ کے ساتھ ہو، جیسے حبلہ حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے، والممدودۃ اور جو کہ الف ممدودہ کے ساتھ ہو، جیسے حمراء. ممتنع صرفهما البتۃ، ممتنع ہے منع ہے ان کا منصرف پڑھنا یقیناً، لأن الالف اس لیے کہ الف قائم مقام السببین 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث کا اور دوسرا لزوم تانیث کا. اما التانیث، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسباب منع صرف میں سے تیسرے سبب کو بیان فرما رہے ہیں. تیسرا سبب ہمارے پاس تانیث ہے. تانیث یعنی کسی اسم کا مؤنث ہونا، خواہ وہ لفظ مذکر پر ہی دلالت کیوں نہ کرے، تو پھر بھی اگر اس میں تانیث کی علامت موجود ہو تو اسے ہم تانیث ہی کہیں گے. تانیث کی 2 اقسام ہیں. پہلی قسم تانیث بغیر تا کے اور دوسری قسم تانیث تا کے ساتھ. اگر تانیث بغیر تا کی ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 تانیث بالالف المقصورہ
اور نمبر 2 تانیث بالالف الممدودہ، تانیث پہلی قسم الف مقصورہ کے ساتھ جو ہو تو وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے حبلہ، اور الف ممدودہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جیسے حمراء۔ تو یہ ہمارے پاس تانیث کی قسم ہے۔ اور تانیث کی دوسری قسم جو ہے تا کے ساتھ، تو اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو تانیث لفظوں میں موجود ہوگا اور یا تانیث لفظوں میں موجود نہ ہوگا۔ اگر تانیث لفظوں میں موجود ہو جیسے طلحۃ، تو اس کو تانیث لفظی کہا جائے گا، اور اگر تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو تو اسے تانیث معنوی کہا جائے گا، جیسے زینب۔ پھر تانیث بالتا کی بھی 2 قسمیں ہیں، تانیث لفظی اور تانیث معنوی، جو اوپر گزر چکا بھی زینب اور طلحۃ۔ تو تانیث لفظی کی پھر 2 قسمیں ہیں، تانیث لفظی بالتاء متحرکہ اور دوسری قسم تانیث لفظی بالتاء ساکنہ۔ تانیث بالتاء ساکنہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یعنی فعل کے آخر میں جو تاء ساکنہ ہو، جیسے ضربت۔ اور تانیث بالتاء متحرکہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے ضاربۃ۔ تو یہاں پر تانیث بالتاء متحرکہ مراد ہے۔ تانیث بالتاء متحرکہ کی پہچان پھر 4 علامتوں سے ہوگی۔ پہلی علامت تو یہ کہ اسم کے آخر میں وہ تا ہو، دوسری علامت یہ کہ وہ تا زائد ہو۔ اب ہمارے پاس جیسے اختن یا بنتن، تو یہ مراد نہیں کیونکہ یہ تا اس کی یعنی زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے۔ اور تیسری علامت اس کے ماقبل مفتوح ہو۔ چوتھی علامت وقت کی حالت میں یہ گولتا گولہا سے بدل جائے، جیسے ضاربتن، وقت کی حالت میں اسے ضاربہ گولہا سے بدل دیا۔ پھر اما تانیث بالتاء فشرط ہو، تانیث بالتاء کے لیے شرط یہ کہ ایکون علما کہ وہ علم ہو، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے تانیث لفظی کے لیے شرط یہ کہ یہ علم ہو، جیسے طلحۃ۔ تو تانیث لفظی کے لیے علم کو شرط اس لیے قرار دیا گیا کہ تانیث زوال کے محل میں ہوتی ہے، یعنی کلمے سے زائل بھی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو تانیث میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس ضعف میں قوت پیدا کرنے کے لیے علمیت کو شرط قرار دیا گیا، کیونکہ علمیت کلمے کو متغیر ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کلمے میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنے سے اس کلمے کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب اس میں علمیت نہ تھی تو اس میں زوال کا امکان موجود تھا، لیکن اب علمیت کی وجہ سے وہ قوی اور مضبوط ہو گیا، تو اب اس میں اتنی قوت ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے۔ وکذالک المعنوی، اور تانیث معنوی کے لیے یعنی تانیث معنوی کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی علمیت شرط ہے۔ وکذالک المعنوی کا مطلب یہی، یعنی اس کے لیے بھی علمیت شرط ہے۔ پھر مزید اس کے لیے 3 شرائط ہو رکھے، ثلاثی نہ ہو، جیسے زینب، ابھی ہمارے پاس لفظ ثلاثی نہیں ہے بلکہ رباعی ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اگر یہ ثلاثی ہو تو ساکن الاوسط نہ ہو بلکہ متحرک الاوسط ہو، جیسے سقر، ابھی ہمارے پاس ثلاثی ہے، 3 حروف ہے اس میں، لیکن اس کا درمیان والا حرف متحرک ہے، متحرک الاوسط ہے۔ اور تیسری شرط اس کے لیے کہ عجمی لفظ ہو، عربی لفظ نہ ہو، جیسے ماہ وجود۔ تو اگر تانیث معنوی میں یہ تینوں شرائط پائی جائے گی تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جیسے زینب یہ ثلاثی نہیں، سقر بھی ہمارے پاس متحرک الاوسط، ماہ وجود یہ عجمی لفظ ہے۔ اور اگر یہ یعنی ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے جو کہ کتاب میں موجود ہے، امکان ثلاثی، اگر ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو یا غیر عجمی ہو، تو پھر یہ ہمارے پاس غیر منصرف اور منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ غیر منصرف پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ اس کے اندر خفت پائی جاتی ہے۔ خفت اس طرح کی جب متحرک الاوسط نہ ہو تو ساکن الاوسط ہوگا، تو ساکن بمقابلے متحرک کے خفیف ہے، اور جب رباعی نہ ہو بلکہ ثلاثی ہو تو ثلاثی رباعی کے مقابلے میں خفیف ہے، اور عجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو تو عربی عجمی کے مقابلے میں خفیف ہے۔ تو یہ تینوں شرائط اس کے اندر انتہائی خفت پیدا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں 2 سبب موجود ہیں، ایک علم اور دوسرا تانیث۔ والتانیث بالالف المقصورۃ، اور تانیث جو کہ الف مقصورہ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے یعنی یہ بغیر کسی شرط کے غیر منصرف ہوگا،
کیونکہ اس میں یہ الف ان الالف قائم مقام سببین، یہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث کا ولزوم اور دوسرا لزوم تانیث کا۔ اب لزوم تانیث سے مراد یہ کہ یہ تانیث اس کے وضع میں موجود ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے، یعنی ایسی کوئی صورت نہیں بن سکتی جس کی وجہ سے تانیث کو گرا کر وہ لفظ مذکر بن جائے، اور اس کے زوال کا بھی خطرہ نہیں، اس وجہ سے کہ حبلہ کا مذکر حبل نہیں آتا اور حمراء کا مذکر حمر نہیں آتا، کیونکہ یہ الف وضعاً اس کے ساتھ لازم ہے، برخلاف تانیث بالتا کی کہ اس میں تانیث عارضی ہوتی ہے، اس کے زائل ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، کہ اگر اس سے اس تا کو ہٹا دیا جائے تو وہ لفظ پھر مذکر بن جائے گا، جیسے غاربۃ سے غاربن۔ تو یہ تھا آج کا، اچھی طرح سے یاد کر لے اور اگلے سبق کا مطالعہ کر لے۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔